معافی سائیکالوجیکل وے میں معافی ایک ایسی چیز ہے کہ جو شخص ہمارے ساتھ برا کرتا ہے ہم اسے نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے معاف کریں، چاہے آپ اس معافی کے قابل ہوں یا نہ ہوں۔ متی کی انجیل اس کے 6 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ اور 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ ان پیسیجز سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ اس چیز کو ترک نہیں کرتے کہ کسی نے آپ کے ساتھ برا نہیں کیا۔ معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس شخص کے کیے گئے برے کاموں کو بھلا دیں یا اسے ترک کر دیں، بلکہ معافی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ کو سکون بخشیں اور اپنے آپ کو اس کے خلاف غصے کو بھول جائیں۔ معافی کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود میں مثبت سوچ کو رکھیں اور اپنی منفی سوچ کو ترک کر دیں۔ معافی سے آپ اپنے اس درد کو بھول سکتے ہیں جس کی آپ نے برداشت کی ہے۔ معافی آپ کو اپنے درد کو بھلانے اور آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں معاف کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم سب گناہ گار ہیں۔ رومیو اس کے 3 باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ آپ ان آیات میں دیکھتے ہیں کہ ہم سب گناہ گار ہیں اور ہم سب صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی نجات پا سکتے ہیں۔ پیدائش 8:21 میں لکھا ہے، اور خداوند نے ان کو راحت انگیز خوشبو لی، اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا، کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑک پن سے برا ہے، اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا۔ ہر کوئی اپنی صحت پر دھیان دیتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ کیسا کھانا کھا رہا ہے، کیا وہ ریگولرلی ایکسرسائز کر رہا ہے یا وہ صحت مند ہے۔ ہم ایسی اٹینشنز دیتے ہیں جیسے کہ کھانے پر، ایکسرسائز پر، تاکہ ہم صحت مند رہ سکیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر ہم کبھی بھی اٹینشن نہیں دیتے، جیسے کہ ہم نے اپنے دلوں میں بہت سی چیزوں کو اجازت دے رکھی ہے کہ وہ آئیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں یا پھر سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ یہ سب اس لیے نہیں کہ وہ اچھا نہیں کھا رہے، بلکہ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں کچھ ایسی چیزوں کو الاؤ کیا ہوا ہے جو ان کو تباہ کر رہی ہیں۔ آپ اپنی زندگیوں میں کس چیز کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ آئیں؟ آپ میں سے بہت سے لوگ شاید اس بات کا یقین نہ کریں کہ شیطان بھی آپ کے ہیلتھ فیکٹر کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آپ شاید یہ یقین کرتے ہوں کہ یہ ہماری ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ ہم اپنی ہیلتھ کی کیئر نہیں کر سکے، بلکہ یہ شیطان کا اٹیک ہے جو وہ آپ کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ یرمیہ 33:6 میں لکھا ہے، دیکھ میں اسے صحت و تندرستی بخشوں گا، میں ان کو شفا دوں گا اور امن و سلامتی کی کثرت ان پر ظاہر کروں گا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کو اچھی صحت دے۔ آپ اچھی صحت سے خدا کی بندگی کر سکتے ہیں، لیکن شیطان اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ آپ کی زندگیوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کی صحت کو خراب کرتا ہے تاکہ آپ مایوسی کا شکار ہو جائیں۔ آپ شاید یہی سوچتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ اس لیے ہے کیونکہ آپ اچھی چیزیں کھاتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں، لیکن کیا آپ اس کے ساتھ اپنے دل کا معائنہ کرتے ہیں؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے دلوں میں اپنی پرانی یادیں بسا رکھی ہیں جو ان کو پریشان کرتی ہیں۔ اس لیے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رات کو سو نہیں پاتے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ بیمار ہیں۔ یہ سب اس لیے نہیں کہ انہوں نے ہیلدی فوڈ نہیں کھایا۔ بہت سے لوگ کچھ وقت کے لیے بھی کنسنٹریشن نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی پرانی یادیں انہیں تکلیف پہنچاتی ہیں، اور شیطان اسی ہتھیار کو آپ کے خلاف استعمال کرتا ہے تاکہ آپ کو کمزور بنایا جا سکے۔ ہم یہاں کچھ ایسی چیزوں کو ڈسکس کریں گے جس پر آپ دھیان نہیں دیتے، لیکن شیطان آپ کے خلاف انہیں ہتھیار بنا کر استعمال کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، معاف نہ کرنے والی روح۔ اگر آپ کسی کو معاف نہیں کرتے تو آپ کا دل اس سے بھاری ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ معاف کرنا بہت آسان ہے۔ کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جس میں آپ دوسروں کو معاف کرنا نہیں چاہتے۔ سچ یہ ہے کہ کچھ ایسی سچویشنز ہو جاتی ہیں جس میں معافی کہنا آسان ہے لیکن کرنا آسان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی دوسرے لوگ آپ کو اس طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں کہ آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آپ کو خود کے لیے معاف کرنا ہے۔ معافی صرف دوسرے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ آپ جب کسی دوسرے کو معاف کرتے ہیں تو آپ اس نیگیٹو فیلنگ کو بھی خود سے دور کر دیتے ہیں۔ آپ شاید یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں کسی کو معاف کیوں کروں جب کہ اس نے میرا دل توڑا ہے، لیکن کیا آپ اس بات کو سوچتے ہیں کہ جب آپ گنہگار تھے تو یسوع مسیح نے آپ کے لیے خود کو قربان کیا؟ اس نے آپ کو معاف کیا
اور اس نے اس جہان کے گناہ کے لیے خود کو قربان کرنے کے لیے چوز کیا۔ یہ چیز معنی نہیں رکھتی کہ کسی دوسرے نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن یہ چیز معنی رکھتی ہے کہ آپ اسے معاف کریں، اپنی زندگی سے اس زہر کو نکال دیں، یعنی ایسی روح کو جو معاف کرنا نہیں چاہتی۔ جب آپ کسی کو معاف نہیں کرتے تو آپ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اور اس سے آپ اپنی زندگی کو زہر سے بھر لیتے ہیں، اور یہ چیز آپ کی صحت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ معاف نہ کرنا ایک ایسا زہر ہے جو آپ کو بہت جلدی تو نہیں لیکن دھیرے دھیرے ختم کرتا ہے۔ اس لیے جب آپ کسی کو معاف نہیں کرتے تو آپ اندر ہی اندر خود کو ہی ختم کرتے ہیں۔ دوسروں کو معاف کرنا آسان تو نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کسی دوسرے کو معاف کرتے ہیں تو آپ خوشی کی زندگی کو گزارتے ہیں، اور اگر آپ جانتے ہوں تو خوش رہنا صحت کے لیے اچھا ہے۔ اس لیے جب کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو آپ اس زہر کے بجائے اپنی خوشی کو چوز کریں، کیونکہ جب آپ خوشی کو چوز کرتے ہیں تو آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور اس بارے میں ایک اچھی چیز ہے کہ خداوند آپ کے ساتھ بڑھتا ہے اور وہ آپ کے لیے جنگ کرتا ہے۔ رومیو 12:19 میں لکھا ہے، اے عزیزو اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ خداوند آپ کی سچویشنز میں خود آتا ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ بدلہ نہ لیں بلکہ دوسروں کو معاف کریں، اور اس سے آپ اپنی لڑائی کو خدا کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، اور پھر خداوند آپ کے لیے جنگ لڑتا ہے۔ دوسری چیز کرواہٹ ہے۔ کبھی کبھی جب آپ کسی دوسرے کو معاف نہیں کرتے تو آپ کی زندگیوں میں کرواہٹ آ جاتی ہے، اور کبھی کبھی کرواہٹ بغیر کسی وجہ کے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی دوسرے کو خوش دیکھ کر خوش نہیں رہ پاتے اور وہ اپنی زندگیوں میں کرواہٹ کو لے آتے ہیں، اور آپ اسی کرواہٹ سے اپنی صحت کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ عبرانیوں 12:15 میں لکھا ہے، غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں۔ اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ کرواہٹ مصیبتوں کو لاتی ہے۔ جب ہم خدا کے فضل سے دور رہ کر اپنی زندگیوں میں کرواہٹ کو لے آتے ہیں تو کرواہٹ کی وجہ سے ہمیں کافی مسائل بھگتنا پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری اچھی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ کرواہٹ عام طور پر ہمارے جذبات سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ جب ہم اس جذبے کو بڑھنے دیتے ہیں تو وہ ہمارے درد کو بھی بڑھاتا ہے، جس سے ہماری ہیلتھ ڈیمیج ہوتی ہے۔ جب ہم اپنی زندگیوں میں کرواہٹ کو الاؤ کرتے ہیں تو ہمیں اس سے کون سے مسائل بھگتنا پڑتے ہیں؟ سب سے پہلے پریشانی۔ آپ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں یا وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ جب آپ اس بارے میں سوچتے ہیں تو آپ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور پریشانی آپ کی خوشی کو چھین لیتی ہے، اور وہ آپ سے موقع کو بھی چھین لیتی ہے۔ آپ کی زندگی میں کئی مواقع آتے ہیں جو آپ کی کرواہٹ کے باعث ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ اس سے آگے نہیں بڑھ پاتے، اور آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ ڈپریشن سے کیا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ ڈپریشن کے باعث خود کو ختم کر لیتے ہیں، اور ڈپریشن کے باعث کچھ لوگوں کو مینٹل ہاسپٹل بھیج دیا جاتا ہے، اور ڈپریشن کے باعث ہی انسانوں والی حرکتیں ان میں باقی نہیں رہتی، وہ انسانوں کی طرح سوچ نہیں سکتے، وہ طرح طرح کے ایکسپریشنز بناتے ہیں، اور شاید وہ فیل بھی نہیں کر پاتے کہ دوسرے اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ تو کیا آپ ایسا بننا چاہتے ہیں؟ آپ اپنی اچھی صحت کے لیے اچھا کھاتے ہیں، زیادہ سوتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، لیکن جب آپ اپنی زندگیوں میں کرواہٹ کو لے آتے ہیں تو آپ کی اچھی صحت اس اچھے کھانے یا اچھا سونے یا پھر ایکسرسائز کرنے سے بھی باقی نہیں رہتی۔ آج وہ وقت ہے کہ آپ اپنی زندگیوں سے کرواہٹ کو نکالیں، اس زہر کو ختم کریں تاکہ آپ ایک اچھی زندگی گزار سکیں، کیونکہ یہ کرواہٹ نہ صرف آپ کو روحانی طور پر بلکہ جسمانی طور پر بھی کمزور بنا دیتی ہے، اور یہ زندگی کے سب سے اہم حصے ہیں، کیونکہ یہی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اگر آپ کی یہی چیزیں کمزور ہوں گی تو آپ کی زندگی بھی کمزور ہوگی۔ آپ کو آگے بڑھنے کے لیے بھی انرجی کی ضرورت ہوگی، لیکن اگر آپ اس طرح کی کمزوریوں سے گزر رہے ہوں گے تو آپ اس چیز کو ایکسپیرینس نہیں کر پائیں گے۔ افسیوں 4 اس کے 31 اور 32ویں آیت میں لکھا ہے، ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائے،
اور ہر ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگیوں میں کسی قسم کے زہر کو نہ آنے دیں، بلکہ آپ دوسروں کو معاف کریں اور دوسروں کے خلاف کرواہٹ کو اپنے دلوں سے نکال دیں تاکہ آپ ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبھی کو برکت دے، آمین۔